سید علی بخاری صاحب بڑا انوکھا کام ہوا ہے، بڑی انہونی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں عمران خان کی ضمانت کے کیسز، کیا ہوگا وہاں پہ؟ یہاں پہ ضمانت پہلے ملے گی یا تحریک پہلے چلے گی؟ کہ غریدہ بات یہ ہے کہ پہلے بات کی ریس تو نہیں ہو رہی ہے، جو انصاف ہے وہ تو کہتے ہوتے ہیں جلد سستا اور فوری انصاف ہونا چاہیے، وہ تو انصاف ہوتا ہے۔ سو اس کے لیے اگر 9 مئی 2023 کے کیسز کو اگر سپریم کورٹ تک بیلوں میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رول آف کنسسٹنسی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن لیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا، تو قانون سب کے ساتھ برابر ایکول سلوک کرے گا وداؤٹ اینی جینڈر دیکھے بغیر اور کوئی بھی اس کی اور چیزیں دیکھے بغیر۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی بیل ڈسمس کی، اسی کیس میں اسی ایف آئی آر میں سیم رول کے ساتھ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی بیلیں گرانٹ ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کی 109 کے اندر سے کی تھی کہ ان کی مشاورت کل چیف جسٹس سن رہے ہیں یہ کیس ضمانت کا، دیٹس وائی میں تو یہ نہیں چیف جسٹس سن رہے ہیں اور چیف جسٹس بنے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت، تو یہاں سے اگر آپ کو ضمانت مل گئی سپریم کورٹ سے تو پھر یہی 26ویں ترمیم والے چیف جسٹس آپ کو پیارے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہمیں کیوں پیارے ہوں گے؟ چیف جسٹس کا کام ہے انصاف کرنا، چاہے وہ 26ویں ترمیم کے تحت آئے ہوئے ہیں یا وہ 18ویں ترمیم کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ اگر تو انصاف کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، انصاف آپ کی مرضی کا نہیں، جو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جس ہائی کورٹ نے یہ آئین کے تحت جس ہائی کورٹ نے یہ بیرسٹر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ کسی اور پارٹی کے ہیں، لیکن ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جب رول آف کنسسٹنسی ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر پرنسپل کونسل کو پرنسپل ایکیوز کو بیل ملتی ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی پریسیڈنٹ ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جس میں لیسر پنشمنٹ والا یا لیسر رول والے بندے کو آپ کہیں کہ نہیں اس کی بیل ریجیکٹ ہوگی۔ تو جب ایسی چیزیں آئیں گی تو وہ جب آ جاتا ہے اس کا ججمنٹ آتی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باعث ججمنٹ۔ اچھا، کل آپ لوگوں کو تو توقع ہے کہ اس کیس کی سنوائی کے دوران، اپیلوں کی سنوائی کے دوران آپ کو ضمانت مل جائے، تو اگر ضمانت 5 اگست سے پہلے مل جاتی ہے تو پھر 5 اگست کا جو ہے احتجاج اسے ختم سمجھا جائے؟ نہیں، ضمانت کا احتجاج سے کیا تعلق ہے؟ غریدہ دو چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، میں ان کو ذرا ون بائی ون کرتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ضمانت ہو گئی تو بھی احتجاج چلتا رہے گا؟ دیکھیں، ضمانت کا احتجاج سے کیا تعلق؟ خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کے تو کنوکشن اور کیسز میں بھی ہوئی ہے۔ اگر ضمانت ہو بھی گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ رہائی نہیں ہوگی؟ آپ کے کوشچن سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ جتنی بھی احتجاج کر رہے ہیں، جتنی بھی سٹرگل کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں صرف ایک کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں رول آف لا کے لیے، ہم کہہ رہے ہیں سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کہ جب حقدار کو حق ملے گا تو خان صاحب آٹومیٹکلی باہر آ جائیں گے۔ کڑی اور کڑا آپ کا ملتا ہے نا کہ عمران خان کو رہا کرو، قیدی 804 کو رہا کرو۔ نہیں، خالی 804 قیدی کے ساتھ اور ہزاروں لوگ ہیں جو بے گناہ اندر ہیں، سب کو انصاف ملے گا۔ لیکن آپ لوگ پارلیمنٹ میں صرف ایک بندے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں۔ نہیں، اس کو اور آگے لے کے جاتا ہوں۔ ذرا کوئکلی پھر میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ 9 مئی آپ نے شروع کیا پروگرام 9 مئی کے اوپر، 9 مئی کے اوپر جو سب سے زیادہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں، جن کو کہا گیا کہ جی انہوں نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا ہے، وہ ان کا ٹرائل سٹارٹ ہوا ملٹری ٹرائل۔ اوکے فائن، ملٹری ٹرائل پہ ان کو سزائیں ہوئی کتنی؟ 10 سال میکسیمم پنش۔ مطلب 9 مئی میں سب سے جو ہینیس لوگ فار دا سیک آف آرگومنٹس میں مانتا ہوں، بورو کرتا ہوں ان کے آرگومنٹس گورنمنٹ کے، تو اس میں سب سے زیادہ پنشمنٹ کتنی ہوئی؟ 10 سال۔ مطلب 10 سے 11 تو نہیں ہو سکتی نا جو لوگ وہاں موجود تھے۔ تو کیا میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے 8 فروری کو جن اے سی ڈی سی اے ڈی سی آرز نے صبح سارا کانسٹیٹیوشن کا جو لوگوں کے رائٹ آف ووٹ تھے، اس کی سزا میکسیمم کیا ہے؟ ویسے میں آپ سے پوچھوں تو اس کی سزا تو ہینگ سینٹینس ہے آرٹیکل 6 کے تحت۔ تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کدھر جائیں گے لوگ؟ تو بات یہ ہے کہ انصاف تو جب چلے گا نا تو وہ تو اس کا سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ وہی مدعا آ گیا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرضی کا انصاف